اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں جی؟ جی اللہ کا الحمدللہ. شکر ہے، الحمدللہ. آپ بھی ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. ہماری گفتگو پہنچی یہاں تک آداب اسلامی میں دوست اور ساتھی کے بارے میں. جی دوست جی اور ساتھی کے بارے ساتھ میں. معاشرے اور سماج میں رہتے ہوئے جو پروردگار نے اسلام نے ایک دوسرے کے لیے حقوق معین فرمائے ہیں، جن میں رہ کر یعنی معاشرے اور سماج میں رہ کر جو اچھے صفات یا جو چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے اس کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی. آج بات پہنچی ہے دوست اور ساتھی کے بارے میں کہ جب ہم معاشرے میں ہیں، سماج میں ہیں، تو ہمیں کس طریقے کا دوست اپنے لیے چننا چاہیے، اختیار کرنا چاہیے. اور کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انسان جس طریقے کے آپ کسی انسان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ یہ انسان کیسا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہتے ہیں کہ اس کی صحبت کو دیکھ لیجئے، اس کی صحبت کیسی ہے. جس طریقے کی وہ صحبت ہے، جس طریقے کے لوگوں میں وہ بیٹھتا ہے، تو اس کا مطلب وہ اسی طریقے کا ہے. لہٰذا کیونکہ دوست کا بہت زیادہ اثر انسان کی زندگی پہ پڑتا ہے، اس لیے اسلام نے اس طرف بھی رہنمائی فرمائی ہے کہ ہم دوست کیسا اختیار کریں، کیسا اپنے لیے دوست چنیں. اور ایک بات تو قاعدہ کلی تو ہے ہی، آپ جانتے ہیں کہ پہلے ہی شروعات میں بتا دیا تھا کہ نہ تو رنگ، نہ روپ، نہ زبان، نہ مال، نہ اولاد، یہ کوئی چیز برتری کا معیار ان سے بڑا نہیں بنتا ہے انسان. ان چیزوں سے انسان بڑا تقوی نہیں اور بنتا. پرہیزگاری. جی اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک گرامی اور تقوی اور قابل احترام وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی. لہذا ہمارا ہر کام کا معیار اور ملاک کیا ہے؟ تقوی ہے. جی ہمیں دوستی کرنی ہے تو دیکھنا ہے تقوی، ہمیں دعوت دینی ہے کسی کو تو تقوی. ہر چیز کا معیار کیا ہے ہمارے ہاں؟ مال و تقوی اور دولت عہدہ پرہیزگاری. نہیں ہے، مال و دولت اور عہدہ نہیں ہے، تقوی کو دیکھ کے کرنا ہے ہمیں. لہذا دوست اور ساتھی میں بھی یہ بات لاگو ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کو دوست بنائیں تو تقوی کو دیکھیں. دیکھیے آئیے، دوست اور ساتھی، ہر انسان کے سماج میں کچھ لوگوں سے تعلق ضرور ہوتے ہیں. ہر انسان کے تعلق ہوتے ہیں. کوئی ایسا انسان ہے جس کے تعلق نہ ہو؟ نہیں ہو سکتا، جی نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. ناممکن کیوں ہے؟ کیونکہ انسان فطرتاً سماجی ہوتا ہے. انسان کی جی فطرتاً سماجی اور معاشرتی ہوتا ہے. تنہائی سے وحشت کھاتا ہے انسان، پتہ ہے؟ انسان کی جی فطرت میں ہے وہ تنہائی سے وحشت کھاتا ہے. وہ پبلک میں، معاشرے میں، سماج میں رہنا پسند کرتا ہے. تنہائی اسے بالکل پسند نہیں. اور یہ انسان کی فطرت میں یعنی اسے سکھایا نہیں گیا ہے یہ چیزیں، بلکہ پیدائش سے ہی انسان سماج اور معاشرے میں رہنا پسند کرتا ہے. ہر ایک سے کچھ نہ، کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں جس کے تعلقات کسی نہ کسی سے نہ ہو، اور ہو بھی نہیں سکتا. بغیر تعلق رکھے انسان زندگی گزار بھی نہیں سکتا. جی اگر وہ جی دوسروں سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ رکھے تو کس سے خرید لے گا چیزیں، کسے بیچ لے گا، کہاں سے سامان خرید لے گا؟ سارے پیشے خود تو بن نہیں سکتا. ڈاکٹر بھی خود ہی بن جائے، انجینئر، یہ دنیا کا ہر پیشہ خود ہی اختیار کر لے اور سارے کام چلا لے اپنے آپ، ایسا تو ناممکن ہے. اور مان بھی لیا میں نے کوئی اتنا ٹیلنٹڈ ہے کہ دنیا کا ہر پیشہ اختیار کر لیا، اس نے سیکھ لیا، تو سیکھے گا تو کسی انسان سے ہی. جی سیکھے جی گا تو جی کسی آقا. انسان ہی سے. وہ لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ انسان تنہا رہے اور سب کام اس کے حل ہو جائیں. نہیں، کچھ نہ کچھ تعلقات ضرور ہوتے ہیں.
اور کچھ لوگوں سے دوستی بھی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے کچھ لوگوں سے دوستی بھی ہوتی ہے، سب کی ہوتی ہے، کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اس کی دوستی نہ ہو۔ انسان انہی لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا یا آمد و رفت رکھتا ہے، اسی کے ساتھ اٹھتا ہے، اسی کے ساتھ بیٹھتا ہے، اسی کے یہاں آتا ہے، اسی کے یہاں جاتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، خریدتا ہے، بیچتا ہے، یا اپنے مسائل اور اپنی مشکلات حل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مشورہ کرتا ہے جی، اور ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کے کچھ سے دوستی ہوتی ہے، کچھ سے تعلقات ہوتے ہیں، انہی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، آمد و رفت رکھتا ہے، خریدتا ہے، بیچتا ہے، یا اپنی مشکلات حل کے لیے ایک دوسرے سے مشورہ کرتا ہے، ایک دوسرے کی انسان مدد کرتا ہے۔ لہذا اسلام نے دوستی اور ہم نشینی کو بہت اہمیت دی ہے، اسلام نے اس دوستی کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے جی، اور اس کے لیے مومنین سے بہت تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ جیسا کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، من لا صدیق لہ لا ذخر لہ، جس کا کوئی دوست نہیں ہوتا اس کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہوتا، یعنی دوست کو ذخیرہ اور خزانہ کہا گیا ہے جی، کہ دوست جو ہوتا ہے یہ خزانہ ہے، خزانہ، جس کا کوئی دوست نہیں اس کے پاس کوئی ذخیرہ نہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں۔ پھر آپ مولا کائنات ہی فرماتے ہیں، الاصدقاء نفس واحد واہ 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 فی جسوم متفرقہ، الاصدقاء دوست، فرینڈز، نفس واحدہ ایک روح ہوتے ہیں، فی جسوم متفرقہ مختلف جسموں میں ایک روح، یعنی ایک روح کو جیسے الگ الگ جسموں میں ڈال دیا ہو کئی میں، ہے نہیں، دوست ایسے ہوتے ہیں جیسے مختلف الگ الگ جسموں میں ایک روح، ٹھیک ہے، روح ایک ہوتی ہے ان کی، سمجھ لو ایک طرح سے، ایسا اس طریقے سے مثال دے رہے ہیں کہ دوست آپس میں ایسے ہوتے ہیں جیسے روح ایک ہے جسم الگ الگ ہیں، ایسا ہی ہونے بھی چاہیے۔ لیکن اس بات کا خیال رہے کہ ہر کس و ناقص سے دوستی مناسب نہیں ہے، جس سے چاہے اٹھا کے دوستی کر لیں، ہر کس و ناقص سے دوستی مناسب نہیں۔ جب دوست انسان کے تمام رشتہ داروں کے مقابلے میں زیادہ قریب ہوتا ہے، دیکھیے کسی بھی انسان کا دوست اس کے رشتہ داروں سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے جی جی آپ سمجھ رہے ہیں، رشتہ داروں سے بھی زیادہ قریب ہے دوست۔ اب ظاہر سی بات ہے جو رشتہ داروں سے بھی زیادہ قریب ہو جو ذات، تو وہ کیسی ہونی چاہیے، ہمیں کیسی ذات کو ایسا دوست بنانا چاہیے جو بالکل رشتہ داروں سے بھی قریب ہو جاتا ہے دوست، تو پھر دوست اچھا ہی ہونا چاہیے۔ تو یقیناً انسان، اب یہ کہہ رہے ہیں تمام رشتہ داروں سے مقابلے میں زیادہ قریب کون ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، تو یقیناً انسان دوست سے متاثر بھی زیادہ ہوتا ہے، امپریس بھی ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، دیکھیے انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی کیا، جو دوست ہوتا ہے، جو اس کے نظریات خیالات ہوتے ہیں وہی اس کے دوست کے بھی ہوتے ہیں، جو اس کے دوست کے نظریات ہیں وہی انسان کے ہوتے ہیں۔ اب اگر میرے تعلقات نعوذ باللہ کسی ایسے سے ہیں جو ناچنے والا، گانے والا، یہ کرنا وہ کرنا، نہ کسی حلال کا خیال رکھنے والا، نہ حرام کا خیال رکھنے والا جی، نہ پردہ نہ بے پردہ، کچھ ہی چیز کا خیال رکھنے والا نہ ہو، تو آپ آنکھ بند کر کے ان کو دیکھ کے پتہ لگا لیجئے گا کہ میں بھی ایسا ہی ہوں جی۔ ہاں، تو المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا فلینظر احدکم من یخالل، لہذا تم دیکھو کہ دوست کس کے ہو، ایسے دوست کو دوست بنانا، ورنہ جی۔ اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اختبروا الناس، لوگوں کو آزماؤ، پہچانو، بے خوانہم، ان کے دوستوں کے ذریعے سے۔ لوگوں کو اگر آپ کو نہیں پتہ یہ کیسا انسان ہے، اس کے دوستوں کو دیکھ لیجئے، پتہ لگ جائے گا یہ کیسا انسان ہے، کیونکہ انسان، آپ کو ابھی کہا نا اوپر، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے جی۔ دیکھ لیجئے دوست کس طریقے کے ہیں، کتنا ایمان رکھتے ہیں، کتنے نمازی، کتنے پرہیزگار ہیں، کیونکہ دیکھیے ہمارے ہاں دوستی کا معیار تقویٰ، پرہیزگاری، کیونکہ اس کے اندر دوست ایسا ہونا چاہیے جسے دیکھ کر خدا کی یاد آئے، جسے دیکھ کر خدا یاد آئے، دوست ایسا ہونا چاہیے۔ فَإِنَّمَا يُخَاوِلُ الرَّجُلُ مَن يُعْجِبُهُ نَحْوَهُ، اللہ اکبر، دیکھیے لوگوں کو ان کے دوستوں کے ذریعے پہچانو، کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان اسی سے دوستی کرتا ہے جو اسے اچھا لگتا ہے،
اور جو اچھا لگتا ہے اسی سے تو دوستی کرتا ہے. اور وہ اچھا کیسے لگتا ہے؟ جو اس کی عادات صفات ہیں وہ ان چیزوں سے ہی تو متاثر ہوتا ہے. لہٰذا اگر جن چیزوں سے وہ متاثر ہو رہا ہے تو سمجھ لو وہ بھی ایسا ہی ہے. اگر وہ کسی کے یہ اس بات سے کہ وہ لاؤبالی قسم کا ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اپنی زندگی جیتا ہے، نہ تمیز ہے نہ کوئی اپنا، اسی طریقے سے اس کا مطلب میں بھی اس جیسے اس سے پسند کرتا ہوں، تو اس کا مطلب میں بھی اسی طریقے کا انسان ہوا. جی حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کل امرئ یمیل الی مثلہ. مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ ہر انسان اپنے جیسے کی طرف میلان رکھتا ہے اور جھکاؤ رکھتا ہے، رجحان رکھتا ہے، اپنے جیسے کو ہی چاہتا ہے. نیز آپ فرماتے ہیں لا یصحب الابرار الا نذراءہم. لا یصحب الابرار الا نذراءہم. نیک لوگ اپنے جیسوں سے ہی دوستی کرتے ہیں، یعنی اچھوں ہی کو دوست بناتے ہیں. ولا یواد الاشرار الا اشباہہم. اور برے لوگ ہمیشہ برے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں. یہ روایات دیکھی آپ نے، روایتیں حدیثیں. ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دوست کو انتخاب کرنے میں بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے. ہم جب بازار جاتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیز کو پرکھ کر دیکھ کر ہر طریقے سے چیک کر کے لیتے ہیں، جبکہ دوست تو ہماری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے. اس کو کیا ہم ایسی کسی کو بھی ہر کس و ناکس کو دوست بنا لیں؟ نہیں. ہم اس درس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، حدیثوں کی روشنی میں ایک اچھے دوست کی خصوصیات بیان کریں گے کہ ایک اچھے دوست کی کیا صفات اور کوالٹیز ہوتی ہیں. اور اگلے درس میں اگلا درس بھی اسی سے متعلق ہے، اس میں یہ بتائیں گے کہ کن لوگوں سے دوستی سے بچنا چاہیے. اس درس میں بتائیں گے کن لوگوں کو دوست بنائیں، اگلے درس میں بتائیں گے کن لوگوں کو دوست نہ بنائیں. قرآن کریم ان لوگوں سے دوستی کرنے کا حکم دیتا ہے جن کے شب و روز دن رات یاد خدا میں بسر ہوتے ہیں، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. لہذا کن لوگوں سے دوستی کا حکم دے رہا ہے پروردگار؟ ان لوگوں کی جو دن رات یاد خدا میں بسر کرتے ہیں اور خدا کی رضا چاہتے ہیں. جیسے قرآن مجید فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداوۃ والعشی یریدون وجہہ. جو لوگ صبح و شام بالغداۃ والعشی، غدا صبح کو کہتے ہیں اور عشی کہتے ہیں شام کو، صبح و شام یدعون ربهم اپنے رب کو پکارتے ہیں. جو لوگ اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح شام اور خدا ہی کو اپنا یریدون وجہہ اور اسی کے خدا ہی کو اپنا مقصد بنائے ہوئے ہیں، کیا کرنا ہے؟ ان کو اپنی بزم سے الگ نہ کرنا. ولا تطرد یعنی انہیں الگ مت کرنا، اپنی بزم سے، اپنی بزم سے الگ نہ کرنا. کسے الگ نہ کرنا؟ الذین یدعون، وہ لوگ کہ جو پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو بالغداۃ والعشی صبح و شام، اور وہ یریدون کیا؟ اسی کو اپنا مقصد بناتے ہیں خدا کو. ایسے لوگوں کو اپنی بزم سے نہ ہٹانا بلکہ انہیں اپنے ساتھ رکھنا ہے ایسے لوگوں کو. دوسری آیت میں کیا ہے؟ دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. یہ بھی اس کے ملتے جلتے ہیں، ٹھیک ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور اپنے نفس کو صبر پر آمادہ کرو. کس کے ساتھ؟ مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور وہی ان کا مقصد ہے پروردگار، انہی کی مرضی کے وہ طلبگار ہیں خدا کی. ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنا، ان کے ساتھ اپنے نفس کو صبر پر آمادہ کرو، ٹھیک ہے. نمبر 2، یہ تو آیت ہو گئی. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریف النفس اور اعلیٰ ظرف افراد کے ساتھ ہم نشینی کی وصیت فرمائی ہے. کس طریقے کے لوگ؟ شریف النفس، جو نفس کے شریف ہوتے ہیں، اور اعلیٰ ظرف، جن کا ظرف اعلیٰ ہوتا ہے. کچھ ہوتے ہیں خسیس، ذلیل، پست سوچ والے لوگ، چھوٹی سوچ کے لوگ، ایسے نہیں. اعلیٰ ظرف کے انسان کے ساتھ دوستی اور ہم نشینی کی وصیت فرمائی ہے. کیا فرمایا؟ اسعد الناس من خالطا کرام الناس. اسعد الناس، سب سے زیادہ خوش نصیب ہے وہ انسان، من خالطا کرام الناس، جو کریم افراد سے رابطہ رکھے. کریم، سمجھ رہے ہیں؟ اعلیٰ ظرف جو ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا یار یہ تو کم ظرف آدمی ہے. نہیں، کم ظرف نہیں ہوتے. دوستوں کو کم ظرف کو دوست نہیں بنانا چاہیے. جو کم ظرف ہو، چھوٹی چھوٹی بات، چھوٹی سوچ کا آدمی، چھوٹی باتیں کرنے والا آدمی، نہیں، ایسے کو نہیں.
کریم، خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے دوست کریم ہوں، لہٰذا ایسے لوگوں کو دوست بنانا۔ ایک دوسری حدیث میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مردان خدا کی ہم نشینی کا حکم دیا ہے، جو خدا والے ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ آن حضرت سے رسول سے کسی نے سوال کیا بہترین ہم نشین کون ہے، بہترین ساتھی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے، جس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے وہ ہے بہترین ہم نشین۔ وزادکم فی عملکم فی علمکم، ٹھیک ہے، اور وہ کیا کرے، تمہارے علم میں اضافہ کرے، جس سے گفتگو منطقہ، وزادکم فی علمکم منطقہ، اس سے گفتگو کرنا، اس سے بات چیت کرنے سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، وذکرکم الآخرہ عمل، اور اس کا عمل پریکٹیکلی زندگی تمہیں قیامت کی یاد دلائے۔ ایسا انسان بہترین ہم نشین ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے کو دوست بنائیں کہ جس کے عمل سے ہمیں خدا یاد آنا تو دور کی بات، دھیان بھی نہ جائے اس خدا کی طرف، جو نماز کے ٹائم میں ہی ادھر ادھر جائے، ایسے کو دوست نہ بنانا۔ ہم بہترین ہم نشین کون ہیں؟ جس کے عمل سے قیامت کی یاد آئے، جس سے گفتگو کرنے سے علم میں اضافہ ہو، اور جسے دیکھنے سے خدا یاد آئے، ایسے انسان سے دوستی کرنا، ٹھیک ہے۔ اب ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے باقی چیزیں تو آپ کو سمجھ میں آئی گئی ہوں گی کہ کس طریقے کا، جب اپنے ہی مذہب کا اس طریقے کا ہر ایک سے، ہر کس و ناکس سے دوستی نہیں کر سکتے تو کسی اور سے ایسے کیسے کر لیں گے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ایسے کو دوست بناؤ جو عقائد خراب نہ ہوں، تمہیں تمہارے مذہب ہی سے وہ نہ کر دے کوئی، اتنا مضبوط ہمارے عقائد ہونے چاہیے کہ ہر کس و ناکس ہمارے عقائد سے ہمیں نہ ہٹا سکے۔ ہمارے ہاں کیا ہے دیکھیے، اکثر اب آپ میں پھر اب سچائی پہ آ جاؤں، سچائی کیا ہے ہمارے معاشرے کی اس ٹائم جی؟ ادھر ادھر کسی کی بھی ساتھ رہ کے ہم اپنی تعلیمات اسلام کی بھول کے بے پردہ، بے نقاب، بے حجاب، الٹے سیدھے لباس، الٹے سیدھے ہیئر کٹ کرا کے ادھر یہ ٹہلنا پسند کرتے ہیں، جانا پسند کرتے ہیں۔ تو کون کیا ہم ایسے دوستوں سے کیا اثر پڑا؟ دیکھیے یہ اثر پڑا کہ اپنی تعلیمات کو بھلا دیا، اب اپنا ہی دین کی تعلیمات جو کہ عقل کے مطابق اور ہماری ہی بھلائی کے لیے تھیں وہ سب بھلا دی گئیں جی۔ لہٰذا اس لیے کہتے ہیں کہ دوست کا اثر ہوتا ہے، اس لیے دوست اچھا بنائیں، یہ نہ دیکھیں کہ دوست وہ ہے دیکھنے بھالنے میں اچھا ہے، باتیں اچھی کرتا ہے، نہیں، یہ دیکھو کہ اس کا اندر سے کیسا ہے، وہ اس کا کس طرف جا رہا ہے، کیا اس کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، کیا اس کی باتوں سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، کیا اس کے عمل سے ہمیں آخرت یاد آتی ہے؟ نہیں۔ نمبر 4، امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے اجداد کے ذریعے سے، 11ویں امام نے اپنے باپ دادا علیہ السلام کے ذریعے امام زین العابدین علیہ السلام سے ایک مفصل، ایک باقاعدہ لمبی حدیث بیان کی ہے جس میں مختلف انسانوں کی شناخت کے کچھ معیار اور علامات ذکر کی گئی ہیں، جس میں مختلف انسانوں کی پہچان اور معیار بتائے گئے ہیں اور علامات ذکر کی گئی ہیں جن کے ذریعے ہم اچھے یا برے انسانوں کی شناخت کر سکتے ہیں۔ کچھ معیار بتائے ہیں، معیار بتائے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اچھے یا برے انسانوں کی پہچان کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اس حدیث میں ایسے مفید اور کارآمد نکات کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اس حدیث میں بہت کارآمد اور اہم اور فائدہ مند نقطوں کی اور پوائنٹس کی طرف اشارہ ہے جو ہمارے لیے رہنما اور سبق آموز ہیں، لہٰذا ہم یہاں اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ اس لیے اس روایت کو امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، اس لیے انہوں نے پوری لمبی دیکھی، کتنی لمبی حدیث ہے، پوری حدیث یہاں نقل کر دی۔ دیکھیے میں کوشش کروں گا، پھر معنی پڑھتے ہیں۔ اذا رأیتم الرجل قد حسن سمتہ، اگر تم کسی انسان کو دیکھو، قد حسن سمتہ، ٹھیک ہے، قد حسن سمتہ یعنی اس کا ظاہر بہت اچھا ہے۔ اگر تم کسی ایسے انسان کو دیکھو کہ اس کا ظاہر سامنے سے وہ بہت اچھا ہے، وَتَمَاوَتَ فِي مَنْطِقِهِ،
اور اس کا مناسب طور طریقہ ہے سمتہ و ہدیہ، اس کا ظاہر اچھا ہے اور طریقہ کار اس کا مناسب ہے، وہ تماوت فی منطقہ، اور زاہدوں جیسی گفتگو کرتا ہے، تماوت فی منطقہ، زاہدوں جیسی باتیں کرتا ہے، وہ تخاضع فی حرکاتہ، اپنے حرکات میں، اپنے پریکٹیکل میں خضوع و خشوع میں پایا جاتا ہے، فرویدہ، تو خبردار اس کے دھوکے میں مت آ جانا۔ دیکھیں آپ ایسے انسان کو دیکھیں اس کا ظاہر اچھا ہے، طور طریقہ اچھا ہے، زاہدوں جیسی گفتگو کرتا ہے، تو ہم کیا سوچیں گے، یار اتنا اچھا، چلو چلو فوراً دوست ہو جائیں۔ مولا کیا کہہ رہے ہیں، فرویدہ لا یضرکم، تو خبردار دھوکے میں مت آ جانا اس کے، کیوں؟ فما اکثر من یعجزہ تناول الدنیا ورکوب الحرام منہا لضعف بنیتہ ومہانتہ وجبن قلبہ، کیوں؟ اس لیے کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنی کمزوری، ما اکثر کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، من یعجزہ جو عاجز ہیں، تناول الدنیا دین کو اپنے لیے ڈھانپ کیا کرتے ہیں، اپنی کمزوری، اپنے خوف، کہاں ہے خوف، جبن، خوف اور بزدلی کے سبب دنیا حاصل کرنے سے اور حرام سے عاجز ہیں، ارتکاب حرام سے کوئی لوگ ایسے ہیں جو دنیا تک پہنچ ہی نہیں سکتے، عاجز ہیں، مجبور ہیں، مجبوراً زہد اختیار ہے، تو جو انہوں نے زاہدوں جیسی باتیں کر رہے ہیں وہ اختیار سے نہیں کر رہے ہیں، دنیا مل نہیں رہی انہیں اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ کبھی آپ سمجھے بڑا زاہد ہے، دیکھو کہ کیا پکتا مجبوری ہو اس کی، جی تو ایسے لوگوں کے دھوکے میں مت آ جانا۔ تو کیا کرتے ہیں یہ پھر ایسے لوگ، فنصب الدین فخا لہا، تو یہ ڈھال بنا لیتے ہیں دین کو تاکہ دینداری کا اظہار کر کے لوگوں کو دھوکہ دیں اپنے ظاہر کے ذریعے سے۔ لیکن جیسے ہی فَإِن تَمَكَّنَ مِنْ حرام، جیسے ہی انہیں حرام کام کے اوپر قدرت حاصل ہو جاتی ہے، ابھی میں مثلا شراب نہیں پی رہا نعوذ باللہ مثال کے طور پر، تو آپ یہ مت سوچنا ارے بڑا نیک انسان ہے شراب نہیں پیتا، کیا پتا میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں اتنے کہ میں شراب پی سکوں، ہیں؟ لیکن پھر دیکھو میرے پاس اب مجھے اختیار مل جائے، پیسہ آ جائے، سب کچھ ہے، اب میں شروع کر دوں، تو بتاؤ میرا وہ جو مجبوری کا زہد تھا نا وہ، لہذا ایسے انسانوں سے دھوکے میں نہ آ جانا کہ جو لوگ آپ کو ظاہر اچھا ہو، گفتگو زاہدانہ کر رہا ہو، کیا پتا وہ مجبوری ہو اس کی، قدرت نہ ہو اس کی حرام کام کے اوپر، اس لیے ایسا کر رہا ہو، لہذا ایسے انسان کے دھوکے میں نہ آ جانا۔ اور پھر اگر دیکھو وَإِذَا وَجَدْتُمُوهُ، لیکن اگر تم دیکھو يَعُفُّ عَنِ الْمَالِ الْحَرَامِ، سب کچھ ہونے کے بعد پھر بھی اگر وہ مال حرام سے چشم پوشی کر لے، یعنی پہلے تو دیکھو زاہدانہ باتیں کر رہا ہے، دھوکے میں مت آؤ، کیا پتا وہ مجبوری میں حرام کام نہیں کر پا رہا، اس لیے بھائی گناہ کا موقع نہیں مل رہا اسے، اس لیے اچھا لگ رہا ہے وہ آپ کو، گناہ کا موقع مل رہا ہے، پھر اگر وہ بے قابو ہو رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو سمجھ لو گھٹیا تھا وہ، اور اگر گناہ کا موقع ملنے کے بعد بھی نہیں کر رہا، تب بھی ابھی مت سوچنا کہ چلو اب تو اچھا ہے یہ، اب بھی دھوکے میں مت آنا، اب بھی دھوکے میں نہ آنا، اس لیے کہ انسانوں کی جو خواہشات ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں، فإن شہوات الخلق مختلفۃ فما اکثر من ينبو عن المال الحرام وإن کثر، کتنے لوگ ایسے ہیں جو مال حرام کھانے سے پرہیز کرتے ہیں، چاہے وإن کثر وہ مال حرام زیادہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اپنے نفس کو برائی سے نہیں روکتے، وہ يحمل النفس ولا شوہاء، لیکن وہ اپنے نفس کو برائی سے نہیں روکتے، اور وہ پھر اس راستے سے حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ فَيَأْتِي مِنْهَا مُحَرَّمًا فَإِذَا وَجَدْ، پھر یہ یہاں تک دیکھ لیا ہم نے، فَإِذَا وَجَدْتُمُوهُ يَعْفُو عَنْ ذَلِكَ، اگر آپ ایسے انسان کو دیکھو کہ وہ یہاں پر بھی عفیف ہے، پاک دامن ہے، اس کام سے بھی وہ پرہیز کرتے ہیں، اپنے نفس کو بھی حرام میں یا غلط کاموں میں نہیں ڈالتے، تب بھی دھوکے میں مت آ جانا، تب بھی ان کے دھوکے میں نہ آ جانا، کب تک؟
فرویدہ تب بھی دھوکے میں، لا یغرکم وہ دھوکہ نہ دیں، حتی تنظروا جب تک تم یہ نہ دیکھ لو، ما عقدۃ عقلہ کیا نہ دیکھ لیں آپ کہ اس کی عقل کی بنیاد کس چیز پر ہے، کہ اس کی عقل کی بنیاد ہے کس چیز کے اوپر. اس لیے کہ فما اکثر من ترک ذلک اجمع ثم لا یرجع الی عقل متین. اس لیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہر طرح کے امور سے پرہیز کرتے ہیں، ہر طرح کے امور سے بچتے ہیں، لیکن عقل کو استعمال نہیں کرتے کہ کہاں بچنا ہے، کہاں انجام دینا ہے. لہذا وہ اپنی نادانیوں کی وجہ سے فساد پیدا کر دیتے ہیں، بجہلی اپنے جہل کی وجہ سے فساد برپا کر دیتے ہیں. اکثر مما یصلحہ بعقلہ، یعنی عقل کے ذریعے سے اصلاح کرنے کے بجائے اپنے جہل سے فساد زیادہ برپا کر دیتے ہیں. جی جو اصلاح سے کہیں زیادہ ہوتا ہے وہ فساد. ایسا دیکھنا کہ عقل بھی استعمال کرتے ہیں نہیں، بس ایسے ہی بس بیچارے ٹھیک ہے نہ زاہد بھی ہے، مجبوری کا زہد بھی نہیں ہے، حرام کا کام، حرام پہ اختیار ہونے کے باوجود بھی حرام انجام نہیں دیتا، نفس کو بھی بچا کے رکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن یہ دیکھنا کہ عقل بھی استعمال کرتا ہے یا نہیں، بس ایسے ہی بس اس نے اپنی عادت بنا لی ہے گناہوں سے بچنے کی. نہیں، عقل دیکھو اس کی کہ عقل بھی ہے یا نہیں. اور تو اگر انہیں صحیح عقل والا پاؤ، پھر یہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ فَإِذَا وَجَدْتُهُ عَقْلُهُ مَتِينًا، اگر تم اس کے ساتھ یہ پاؤ کہ وہ عقل والا ہے، پھر بھی اس کے فرویدہ لا یغرکم، پھر بھی دھوکے میں مت آنا. پھر دیکھیے کتنا باریک تک لے جا رہے ہیں مولا، پھر بھی دھوکے میں مت آ جانا. حتی تنظروا، کیا ہے؟ حتی تنظروا اما ہواہ، تم یہ نہ دیکھ لو کہ وہ اپنی خواہشات نفسانی کے ساتھ اپنی عقل پر غالب ہے. ایسا نہ ہو کہ عقل پر غالب یہ ہونا چاہیے، او یکون ما عقلہ علی ہواہ، یا باوجود خواہش نفسانی پر یا خواہشات نفسانی اس پہ غالب آئے، ایسا نہ ہو، بلکہ یہ ان پر غالب ہونا چاہیے اپنے عقل کے ذریعے. ٹھیک ہے. پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ان کی محبت زہد و پرہیزگاری سے زیادہ ہے، زہد و پرہیزگاری سے زیادہ ہے، یا وہ باطل اقتدار کو دوست رکھتے ہیں. فَإِن کیا ہے؟ ان لذت الریاست الباطلہ، بلکہ کیا ہے؟ باطل اقتدار اور حکومت کو زیادہ دوست رکھتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے دنیا و آخرت کو برباد کر لیا ہے اور دنیا کو دنیا کے لیے ترک کر دیا ہے. دنیا چھوڑی تو ہے انہوں نے، مثلا میں نے حرام کام یہ چھوڑ دیا، وہ چھوڑ دیا، یہ چھوڑ دیا، وہ چھوڑ دیا، لیکن کسی اور دنیا ہی کی وجہ سے. ایسا نہ ہے تو ایسے انسانوں سے بھی دھوکہ مت کھانا، بلکہ یہ دیکھیے کہ دنیا کو اس نے کس لیے چھوڑا؟ آخرت کے لیے چھوڑا ہے. دنیا کو آخرت. ایسا نہ ہو کہ میں نے جو ہے وہ شراب وراب وغیرہ وغیرہ چھوڑی اس لیے تاکہ میں صحیح رہوں گا تو مجھے بڑا عہدہ ملے گا، اور دنیا کی خاطر میں نے یہ حرام کام چھوڑے. تو ایسے بھی کہ انسان کے بھی دھوکے میں نہ آ جانا. ٹھیک ہے. فحسبہ، یہ سمجھنا تو یہ سمجھتے ہیں کہ باطل حکومت کا مزہ مباح اور حلال ثروت سے زیادہ اچھا ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر اس کے حتی وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ عزت بالاسم فحسبہ جہنم وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ. ٹھیک ہے. اور یہ سب کچھ اقتدار، حکومت باطل حاصل کرنے کے لیے ترک کرتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے. کیا ہے؟ اگر ان سے کہا جائے کہ تقوی اختیار کرو تو ان کا تکبر انہیں گناہ کی طرف کھینچتا ہے، اور پھر جہنم کا مقام اور کس قدر بری جگہ ان کے لیے ہے یہ سب. ٹھیک ہے. لہذا وہ تاریک رات کی طرح گمراہی کی طرف بڑھتے ہیں، اور ان کی پہلی باطل خواہش انہیں بے انتہا خسارے، نقصان اور گھاٹے میں مبتلا کر دیتی ہے. آگے یہاں دیکھیے پوری حدیث ہے، باقی چھوڑتے ہیں، ترجمہ دیکھتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ جب بھی کسی کو دیکھو کہ اس کا ظاہر بہت عمدہ ہے، دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک ہے، اچھے سے رہتا ہے، سب کچھ صحیح ہے، طریقہ کار مناسب ہے، اس کا کام عمل پریکٹیکل اچھا لگتا ہے، مناسب ہے، بہتر ہے، زاہد و جیسی باتیں کرتا ہے، اور اعمال میں خضوع اور خشوع پایا جاتا ہے اس کے، کوئی دکھاوا نہیں ہے اس کے اعمال میں، مثلا ایسا لگتا ہے، تو خبردار اس کے دھوکے میں نہ آنا. مولا فرما رہے ہیں. کیوں؟ کبھی سوچو کہ یار تو سب کچھ اچھا ہے اس کا،
نہیں، اس لیے کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنی کمزوری، خوف اور بزدلی کے سبب دنیا کو حاصل کرنے اور حرام کے ارتکاب سے عاجز ہوں، مجبور ہے ہر گناہ نہ کرنے پہ مثلا. تو پھر کوئی اچھا انسان تھوڑا ہی ہے. میرے پاس اختیار ہے کہ میں گناہ کر سکوں، حرام کام کر سکوں، اختیار ہے مجھے، لیکن نہ کروں، تو یہ زیادہ اچھا ہے یا ایک انسان مجبور ہے، وہ کر ہی نہیں سکتا یہ والا حرام کام مثلا، مجبور ہے. تو اس لیے کیونکہ مجبور ہے اس لیے نہیں کر رہا، مجبور ہے اس لیے نہیں کر رہا یہ حرام کام، تو کون بہتر ہوا؟ وہ نہ کہ جو اختیار ہونے کے باوجود بھی حرام کام نہ کرے. جی ٹھیک ہے. اس لیے دین کو وہ اپنی ڈھال بنا لیتے ہیں ایسے لوگ، تاکہ دینداری کا اظہار کر کے لوگوں کو دھوکہ دے سکیں. لیکن جیسے ہی انہیں کسی حرام پر قدرت حاصل ہوتی ہے، حرام کام پر، تو وہ حرام میں غرق ہو جاتے ہیں. اور پھر بھی اگر تم یہ دیکھو کہ مال حرام سے پھر بھی چشم پوشی کر رہے ہیں اختیار ہونے کے باوجود بھی، تب بھی ان سے یہ مت دھوکے میں مت آ جانا. تب بھی اب یہ نہ سمجھنا کہ چلو اب اختیار ہونے کے باوجود بھی یہ گناہ نہیں کرتا، حرام کام نہیں کرتا، اب تو یہ اچھا ہے انسان. نہیں، تب بھی دھوکے میں نہ آنا. اس لیے کہ انسانوں کی خواہشات نفسانی مختلف ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس انسان کو شراب وغیرہ یہ چیزیں اختیار ہونے کے باوجود بھی نہیں کر رہا، کیونکہ اسے ان چیزوں کی خواہش نہیں، اس کی نفس کسی اور چیز کو چاہتا ہے، اور طریقے کے حرام کام کر لیتا ہے. تو پھر یہ بھی وہی ہے، کیونکہ مختلف ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو مال حرام کھانے سے تو بچتے ہیں، چاہے وہ مال حرام زیادہ ہی کیوں نہ ہو، تو لیکن اپنے نفس کو برائی سے نہیں روکتے، وہ ویسے گناہ کرتے رہتے ہیں. تو ایسے انسانوں سے بھی بچنا. کبھی آپ سوچو کہ حرام کام سے بچ رہا ہے لہٰذا یہ اچھا انسان ہے، نہیں، کیونکہ اس کی وہ چیز پسند ہی نہیں ہے. بیڑی گٹکا سگریٹ اور شراب یہ چیزیں اس کی، کیونکہ خواہشات الگ الگ ہوتی ہیں نا، فرق چاہتے ہیں، لیکن یہ انسان کچھ اور طرح سے گناہ کرتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو مال حرام کھانے سے پرہیز تو کرتے ہیں چاہے وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اپنے نفس کو برائی سے نہیں روکتے، اور اس راستے سے وہ حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اب اگر تم یہ دیکھو اس کام سے بھی وہ پرہیز کر رہے ہیں، حرام کاموں سے بھی، حرام چیزوں سے بھی، اپنے نفس کو بھی بچا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو اب یہ مت سمجھنا کہ اب یہ اچھا ہے انسان. نہیں، پھر بھی اس کے دھوکے میں نہ آنا. مولانا کیا کہہ رہا ہے؟ پھر بھی اس کے دھوکے میں نہ آنا، جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ ان کی عقل کی بنیاد کس چیز پر، یہ عقل کی بنیاد ہے کس چیز پر ان کی. اس لیے کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ہر طرح کے امور سے بچتے ہیں، ہر برے کام سے بچتے ہیں، لیکن عقل کو بیروئے کار نہیں لاتے ہیں، یعنی عقل استعمال نہیں کرتے. لہٰذا وہ اپنی نادانی کی وجہ سے جو فساد برپا کرتے ہیں، وہ فساد اس اصلاح سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جو وہ اپنی عقل کے ذریعے کرتے ہیں. انسان جو عقل سے اصلاح کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے بے عقلی سے فساد برپا کرنا. تم اگر تم انہیں صحیح عقل والا، فکر والا پاؤ تو اب یہ مت سمجھ لینا کہ اب یہ اچھا انسان ہے، نہیں، پھر بھی ان کے فریب میں نہ آنا، جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ وہ اپنی خواہشات نفسانی کے ساتھ اپنی عقل پر بھی غالب ہیں، یا عقل ہونے کے باوجود خواہشات نفسانی ان پر غالب ہے. اب یہ مت سوچنا کہ چلو اب تو عقل بھی ہے ان کے پاس، سب کچھ ہے، خواہش نہیں. پہلے اب یہ دیکھنا کہ خواہشات نفسانی ان پہ غالب ہے، یہ خواہشات نفسانی پہ غالب ہیں. عقل کے ساتھ اگر یہ خواہشات نفسانی اپنے نفس کی خواہشوں پر یہ غالب ہے تو صحیح ہے، یہ نہیں تو اگر خواہشات ان پہ غالب آ جاتی ہیں تو یہ ان کی عقل کس کام کی. اور ان کے زہد، محبت، زہد اور پرہیزگاری سے زیادہ ہے، یا وہ باطل اقتدار کو زیادہ دوست رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے دنیا و آخرت کو برباد کر دیا ہے اور دنیا کو دنیا کے لیے چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باطل اقتدار، حکومت کا مزہ مباح حلال ثروت سے کہیں زیادہ اچھا ہے. یہ سمجھنے لگتے ہیں لوگ کہ حلال مال دولت سے کہیں زیادہ مزہ ہے باطل حکومت میں. نہیں، اور یہ سب کچھ اقتدار، دولت، رتبہ، عہدہ، یہ باطل یہ چیز حاصل کرنا، باطل عہدہ، باطل اقتدار حاصل کرنے کے لیے وہ ترک کر دیتے ہیں دنیا کو، آخرت کو بھی. جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اگر ان سے کہا جائے کہ تقوی اختیار کرو تو ان کا تکبر انہیں گناہ کی طرف کھینچ لیتا ہے. اور پھر جہنم ان کا مقام، اور کس قدر بری جگہ ہے. ان کا مقام پھر کیا ہے؟ جہنم ہے، اور جہنم آپ جانتے ہیں کس قدر بری جگہ ہے. لہذا وہ تاریک رات کی طرح گمراہی کی طرف بڑھتے ہیں، اور ان کی پہلی باطل خواہش انہیں بے انتہا خسارے اور گھاٹے میں مبتلا کر دیتی ہے، اور ان کا خدا بھی انہیں اس چیز کی دعوت دیتا ہے جو ان سے بن نہیں پڑتی. پھر خدا بھی ایسی چیز کی طرف انہیں بلاتا ہے جو ان کے بس کی نہیں ہے، یعنی تقوی اور ہدایت کی طرف. پھر خدا انہیں تقوی اور ہدایت کی طرف بلاتا ہے، لیکن اب ان کے بس کی نہیں ہے ادھر جانا.
کیونکہ گناہوں میں چلے گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، اور وہ ان کی اس سرکشی میں مدد بھی کرتا ہے، پھر ابھی سرکشی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے ہیں، اور اگر ان کا اقتدار حکومت محفوظ رہے تو ان کا دین جتنا بھی برباد ہو جائے جی انہیں اس کی پھر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا غضب نازل کیا، ان پر لعنت کیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب مہیا کیا ہے۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل